صابر علی کی شادی ہوئی تو چند دن بعد ہی بیوی کے راز کھلنے لگے۔ بیوی نہ صرف بد مزاج بلکہ بد زبان بھی تھی۔ صابر علی تو سارا دن کام پر رہنے کی وجہ سے اس کی بد زبانی سے محفوظ رہتا، لیکن گلی میں داخل ہوتے ہی کسی نہ کسی گھر سے بیگم صاحبہ کا نیا کارنامہ بطور شکایت پیش کیا جاتا اور بے چارہ صابر علی معافی تلافی کے ذریعے معاملے کو ٹھنڈا کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو جاتا۔ صابر علی نے اپنی بیوی کو پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ سب کچھ شاید اس کی فطرت میں ہی نہ تھا، اور فطرت بدلنا ناممکن ہوتا ہے۔ کچھ سال یوں ہی گزرے تو نہ جانے کس نے صابر کی بیوی کو جادو ٹونے کے ذریعے گلی والوں سے ان کی زیادتیوں کا بدلہ لینے کا راستہ دکھا دیا۔ یوں صابر کی بیوی نے الٹے سیدھے عمل شروع کر دیے۔ کسی پر تو کیا اثر ہونا تھا، بیچاری خود ہی ذہنی مریض بن گئی۔ ان کے الٹے سیدھے عملیات نے اس کا ذہنی توازن خراب کر دیا۔ اب اس کے لڑائی جھگڑے تو ختم ہو گئے تھے، لیکن بیچارے صابر کی شامت آ گئی تھی۔ صابر کام پر جاتا تو اس کی بیوی برقع پہن کر گلیوں میں نکل جاتی اور گلیوں سے کاغذ اور لفافے اکٹھے کر کے برقعے میں چھپا کر گھر لے آتی اور ایک کمرے میں جمع کر لیتی۔ صابر علی کو تو اب پتہ چلا جب گھر کا اسٹور آدھے سے زیادہ ان چیزوں سے بھر چکا تھا۔ اب وہ شام کو کام پر سے واپس آتا تو سارا گند کباڑ اٹھا کر باہر پھینک کر آتا اور لوگوں کے سامنے شرمندہ الگ سے ہوتا۔ اس بیچارے نے علاج تو بہت کروایا، لیکن زیادہ فرق نہ پڑا۔ اب ایک نیا مسئلہ بھی شروع ہو گیا تھا کہ وہ گھر میں خرچے کے لیے جتنے پیسے دیتا یا گھر میں کہیں پیسے رکھتا تو اس کی بیوی سارے پیسے اٹھا کر اس کا سودا سلف لے آتی۔ کبھی تو سارے پیسوں کا جوس لے آتی، کبھی پھلوں کا ڈھیر لگا لیتی اور کبھی کوئی دال وغیرہ خرید کر لے آتی۔ صابر علی پھل وغیرہ تو ادھر ادھر گھروں میں بانٹ دیا کرتا اور باقی چیزیں کسی طرح منت سماجت کر کے واپس کرتا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان تمام مشکلات کے باوجود صابر نے بیوی کو نہ کبھی مارا اور نہ اسے طلاق دینے کا سوچا۔ ایک دن کچھ لوگوں نے اس سے ہمدردی جتاتے ہوئے اسے کہا، بھائی کیوں اس عذاب سے جان نہیں چھڑا لیتے؟ تم ماشاءاللہ ابھی جوان ہو، اچھا خاصا کماتے ہو، ابھی اولاد بھی نہیں ہے، تو اس کو طلاق دے کر دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ صابر علی نے جواب دیا کہ دیکھو بھائی، آپ لوگ ٹھیک کہتے ہو، میرے لیے اسے طلاق دے کر دوسری شادی کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، لیکن میں اسے اس لیے طلاق نہیں دے رہا کہ اس بیچاری کا اب دنیا میں کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے۔ ماں باپ انتقال کر گئے، بھائی بہن تھے ہی نہیں، تو اب اگر میں اسے طلاق دے دوں گا تو یہ بیچاری کہاں جائے گی؟ اور پھر میں تو اس کی عادتوں سے واقف ہوں، اس کے ساتھ گزارا کر رہا ہوں، لیکن میرے طلاق دینے کے بعد کون اس بیچاری سے شادی کرے گا؟ اس بیچاری کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ تو میرا زمین یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے آرام کے لیے کسی کی زندگی تباہ کروں۔ اس بیچاری کی زندگی تباہ ہو جائے گی تو میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے آرام کے لیے کسی کی زندگی تباہ کروں۔ صابر کی یہ باتیں سن کر پھر کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ اسے طلاق دینے کا مشورہ دے۔ صابر علی اب بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کی بیوی آج بھی اسی طرح ہے، گلیوں سے کاغذ اٹھا کر گھر لے جاتی تھی، تمام پیسے فضول چیزیں خریدنے میں ضائع کر دیتی ہے، لیکن صابر آج بھی اس کے ساتھ نبھا رہا ہے۔ صابر کوئی زیادہ مذہبی اور عبادت گزار نہیں ہے، لیکن میری نظر میں وہ ایک جنتی آدمی ہے جس نے اللہ کی ایک بندی پر اتنا رحم کھایا، تو کیا اللہ اس پر رحم نہیں کھائے گا؟ میں جب کبھی استقامت کے اس پہاڑ کو گلی سے گزرتا دیکھتا ہوں تو میرے دل سے بے اختیار اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ وہ واقعی صابر ہے اور اس نے دنیا والوں کو بتلایا ہے کہ صبر کسے کہتے ہیں۔